400 پاکستانی روزگار کی تلاش میں غیر قانونی طور پر جا رہے تھے اور کشتی کے ڈوبنے سے سمندر کی لہروں کی نظر ہو گئے. دیکھو جو حادثات میں مر گئے, جو ایمان پر مرے, ان کے لیے تو دعائے مغفرت کی جائے گی, اللہ ان کے لواحقین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو یونان جا رہے تھے 400 افراد, ان کی جو کشتی ڈوبی ہے, میں جب یورپ میں گیا ہوں, میں ترکی گیا ہوں, ان ملکوں میں غیر قانونی پاکستانی آتے ہیں. یہ واقعہ اگر اچانک پہلی دفعہ ہو گیا ہوتا تو ہم کہتے یار ان کی غلطی نہیں ہے, لیکن جو بھی جاتا ہے نا غیر, جس کو ڈنکی کی لگا کے جانا کہتے ہیں, یہ لوگ جاتے ہیں ایران کے راستے. میں ترکی میں ملا ہوں پاکستانیوں سے, وہ ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ کہانی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس طریقے سے آئے, بیچ میں 4 آدمی مر گئے, لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں, کیونکہ غیر قانونی ہے, کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. ایجنٹ لوگ کیا کرتے ہیں, ریگستانوں میں لاشیں پھینک کے آگے چلے جاتے ہیں. کوئی رونے والا نہیں ہوتا, گھر میں اطلاع نہیں دی جاتی ان کی, کوئی یہ نہیں کہ موبائل سے تصویر بنا کے بھیج دیں ان کی, گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا بندہ بچا ہے کہ نہیں بچا. اتنے خطرناک طریقے سے یہ سرحد پار کرتے ہیں اللیگل. تو یہ کام یا تو ہوتا نا ہمیشہ سے ہو رہا ہوتا, اتفاق سے یہ واقعہ ایک نیا ہو گیا ہوتا, ہم کہتے ہیں یار یہ بیچاروں کی غلطی نہیں ہے. لیکن یہ تو جو بھی جاتا ہے آپ اس سے کہانی تو پوچھیں. ڈگیوں میں ڈال کے چلے, کنٹینروں میں بند کر دیتے ہیں, سانس گھٹ رہا ہوتا ہے. کتنے لوگ آکسیجن کی کمی سے کنٹینر میں مر جاتے ہیں. ایجنٹ پہلے سے کہہ دیتا ہے میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں, تمہاری لک ہے, پہنچ گئے تو پہنچ گئے, نہیں تو نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. ہم وہاں بھی ترکی میں بھی غیر قانونی پاکستانی تھے, ان کو ہم نے سمجھایا یار تم نے کیا حماقت کی ہے, تم جوان ہو, تمہارے 2 ہاتھ 2 پاؤں. لوگ کہتے ہیں بے روزگاری ہے. پاکستان میں مانتا ہوں بے روزگاری ہے, لیکن جس کے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سلامت ہے نا, وہ بھوکا نہیں مرتا. اس میں آج بھی 10 آدمیوں کو کھلانے کی طاقت ہے. آپ زمین پہ محنت کرو, زمین سونا اگلے گی. آپ مزدوری کرو, آپ پیسیوں کام ہے, جہاں آبادی ہوتی ہے نا وہاں روزگار ہوتا ہے. قحط تھوڑی پڑا ہے ہمارے ملک میں, ہمارے چشمے ابل رہے ہیں بھائی, ہماری پیداوار نکل رہی ہے. آپ جاؤ سبزی منڈی میں جا کے دیکھو, بیسیوں بزنس ملیں گے آپ کو, کاروبار کے ذرائع ملیں گے, ملازمتیں ملیں گی. کاروباری لوگ تو ملازموں کو تلاش کر رہے ہیں, ایماندار لوگوں کو. آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ہے, میں نے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اس وقت پھر آپ یہ غیر قانونی طریقے اختیار کرتے ہو, کیونکہ یہ جو باہر جانے والے ہیں نا اللیگل, ان کی صحتیں بھی ایک اسٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے. اس اسٹینڈرڈ کی صحت میں آپ یہاں بھی مزدوری کر کے کما سکتے ہو. اکثر کیا جا رہے ہوتے ہیں, پنجاب کے بہت سے لوگ ہمیں ملے ہیں, بھائی یہ کم کر رہا ہے, فلانا یہ کر رہا ہے, خاندان کے سارے افراد اسٹیبل ہوتے ہیں, یہ اکیلا بے روزگار ہوتا ہے, اس کو بے روزگاری کھا رہی ہوتی ہے کہ میں اکیلا کیوں غریب ہوں. تو یہ اپنی دنیا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتا, یہ امیر بننے کے لیے ہوتے ہیں ساری کوششیں. نہیں یہی بات سمجھ میں. دیکھو بھوک مٹانے کے لیے اپنی جان کو رسک میں ڈالا جا سکتا ہے. اگر ان سرحد پار جانے والوں میں کوئی بیچارہ ایسا تھا کہ اس کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں تھی, پھر وہ مظلوم بھی ہے, پھر وہ شہید بھی ہے, کیونکہ بھوک مٹانا کیا ہے, فرض ہے. پھر یہ آپ کا حق ہے یار, جہاں سے جیسے تیسے مٹانے کی کوشش کر سکتے ہو کرو آپ. اس میں رسک, کیونکہ ویسے بھی مر رہا ہے تو رسک لینا پڑتا ہے نا پھر. لیکن اگر آپ کو آپ کے گاؤں میں, آپ کے گھر میں 2 ٹائم کی روٹی میسر تھی, سر چھپانے کی جگہ میسر تھی, تو بھائی پھر اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ ہائی کرنے کے لیے آپ لیگل طریقے سے باہر جائیں, اللیگل جانے کی کوشش بولو نہ کریں. اس میں اگر آپ کی جان گئی, ہم تو دعا ہی کریں گے, ہمارے مسلمان بھائی تھے, بے روزگار تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, کیونکہ ایمان کے ساتھ موت ہوئی ہے. بہرحال مغفرت کا اللہ نے دروازہ کھولا ہوا ہے, دعا کا دروازہ. جب خودکشی کرنے والے کے لیے دعا کرنا جائز ہے, تو انہوں نے خودکشی خود سے تو نہیں کی نا بیچاروں نے. ایسا تو نہیں کہ خود اپنے آپ کو مارا ہو, یا تو وہاں کی گورنمنٹ نے مارا ہوگا, یا کوئی حادثہ ہوا ہوگا. یہ بھی رپورٹیں کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نہیں مارا ہے, واللہ عالم, یا ہو سکتا ہے کوئی حادثے کا شکار ہو گئی ہو. تو اس کو خودکشی تو نہیں کہیں گے, لیکن یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی اپریشیٹ کیا جائے, اس عمل کو حوصلہ افزائی کی جائے, یا کوئی بہت اچھی موت قرار دیا جائے اس کو. صرف اس کے لیے حادثاتی موت اچھی موت کہلائے گی جو بیچارہ بھوک سے, بے روزگاری سے اتنا عاجز آ گیا ہو کہ اس کے پاس کھانے کا آپشن ختم ہو گیا. وہ ٹھیک ہے, جان ہتھیلی پہ رکھ کے انسان پھر کام کرتا ہے, پھر اس میں جان گئی تو شہادت ہے. لیکن اگر آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ اوپر کرنے کا پلان تھا کہ یار نہیں اس میں گزارا نہیں ہوتا, میری یہاں تک جیسے میں جاؤں گا یورپ میں نوٹ چھاپوں گا. بہت سے لوگ اس نیت سے جا رہے ہوتے ہیں, ان کو اپنے ملک میں بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن ان کو
غریبوں کو گالیاں سن سن کے نا کہ غریب بے غیرت بھی ہوتا ہے, غریب فلانا بھی ہوتا ہے, یہ سن سن کے نا ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ اوپر کرنے کا ان کا پلان ہوتا ہے. پھر جب کوئی آپ کے اندر قابلیت تو ہے نہیں, نہ آپ ڈاکٹر ہیں, نہ آپ انجینئر ہیں, نہ کوئی آپ نے یہاں اپنا بزنس کو اتنا چمکایا, پھر ظاہر ہے غیر قانونی طریقے سے آپ جاتے ہیں, پھر وہاں پکڑے بھی جاتے ہیں اور بارڈر پہ مارتے بھی ہیں فوجی. بہت سے لوگ بچ جاتے ہیں بارڈر پہ, وہاں کی آرمی دیکھ لیتی ہے, وہ شوٹ کر دیتی ہے. اور پھر میرے بھائی اگر غیر قانونی طریقے سے وہاں پہنچ بھی گئے تو جو پہنچے ہوئے ہیں پہلے ان سے تو پوچھو تمہارا حال کیا ہے. ہم تو ملے ہیں بھائی, ہم نے تو انٹرویو لیے ان کے. کوئی بھی خوش نہیں ہوتا جو غیر قانونی طریقے سے جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کی عزت نہیں ہوگی. اسلام میں سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت ضروری ہے وہ جان, اس کے بعد عزت, اس کے بعد مال ہے. نہیں آئی بات؟ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ جان ہے. زندگی پہ کمپرومائز نہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ عزت ہے. پیسہ اس کے بعد ہے. اگر عزت جا رہی ہے پیسہ آ رہا ہے تو بھائی عزت بچاؤ. تو جان سب سے پہلے, اس کے بعد کیا ہے؟ بولو عزت ہے, اس کے بعد مال ہے. تو جو انلیگل دوسرے ملکوں میں, امریکہ میں اور آپ کا اللہ بھلا کرے یورپ میں جا کے رہتے ہیں نا, ہم نے جو مشاہدہ کیا ہے, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, عزت بھی نہیں ہوتی ان کی. چھپتے پھرتے ہیں, بتا کچھ رہے ہوتے ہیں, کام کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. ہر وقت اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ پکڑا نہ جاؤں میں, پکڑا نہ جاؤں میں. یہ کتنی بے عزتی کی بات ہے یار. پھر اپنے آپ کو کچھ لوگ اسائلم لینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, وہاں جا کے مظلوم شو کرتے ہیں, میں بہت مظلوم ہوں, جھوٹی فائرنگ مجھے پہ فلاں نے فائرنگ کی ہے گولیوں کے نش. اور ایسا بہت ہو رہا ہے, ابا چینج ہو رہے ہیں یار. یہ تو بڑی بے غیرتی ہے یار. کچھ دن پہلے میرے پاس ایک صاحب مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ مجھے ایک صاحب باہر ملک بلا رہے ہیں, وہ اگر مجھے اپنا بیٹا شو کر دیں گے تو ویزا مل جائے گا ورنہ نہیں ملے گا. ایسا بہت پاکستانی ایسے بہت سارے گئے ہیں کہ تھے کوئی اور, نام کسی اور کا ڈال دیا. میں نے کہا خدا کو مانو یار, مذاق میں بھی اپنے ابا کو چینج کرنے کی کوشش. ہم لوگ انگریز تھوڑی ہیں, ہم لوگ کے ابا ہوتے ہیں بھائی, اس پہ فخر کرتے ہیں. ہمارے والد صاحب ہیں, ان سے ملیے. ابا کوئی اور ہیں اور اب نام کوئی اور ڈال دیا. اور میں نے کہا اس باپ کو بھی 100 دفعہ ڈوب کے مر جانا چاہیے جو یہ برداشت کر رہا ہے کہ میری ولدیت میں, میرے بیٹے کی ولدیت میں میرے علاوہ کسی اور کا نام. باپ مر جائے گا اپنی ولدیت چینج نہیں کرنے دے گا کبھی بھی, اگر وہ غیرت مند باپ ہوگا. پیسہ گیا ایسی کی تیسی یار, پیسے کی باپ ہی چینج کر رہے ہو آپ ڈاکومنٹ میں یار اپنے. ایسا بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, مذہب چینج کر رہے ہوتے ہیں, قادیانی لکھوا دیا اپنے آپ کو, مسلک چینج کر لیتے ہیں, شیعہ لکھوا دیا. تو بھائی غیرت, عزت, مذہب یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے کہ مجھے یورپ کا ویزا, اگر میں اپنے آپ کو گے شو کر دیتا ہوں تو ویزا مل جائے گا. میں نے کہا خدا کو مان یار. کہتے میں ہوں تو نہیں نا. اول تو وہ ایسے اتنے گھننے وہ بھی نہیں ہے کہ مان لیں. ابھی وہ کیا پروسیس کرتے ہوں گے تو اللہ ہی جانے, انہیں سے پوچھو بھائی, ہم نے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گئے. لیکن فرض کرو یار آپ کے کہنے پہ وہ مان بھی لیں. میں نے کہتے میں ہوں تھوڑی, مفتی صاحب بے روزگاری ہے, غربت ہے. میں نے کہا خدا کے بندے, کوئی ڈاکومنٹ میں لکھا ہوگا ہے, کتنی بڑی گالی ہے یہ, کتنی بڑی گالی ہے. یہ برداشت کر لے گا تو وہاں کی نیشنلٹی کے لیے یا وہاں جانے کے لیے؟ اتنی بھی بے روزگاری نہیں ہے میرے بھائی, اتنی بھی غربت نہیں, بھیک مانگ لے, یہ زیادہ بہتر ہے اپنے آپ کو گے شو کرنے سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو پیسہ کماؤ میرے بھائی, لیکن عزت کیا ہے؟ عزت پہلے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو باہر جاتے, کچھ اچھے بھی گئے ہیں, ڈاکٹر گئے ہیں, بڑی اچھی پوسٹوں پر ہیں, ان کو ترقی مل رہی ہے وہاں پہ, کوئی انجینئر گئے ہیں, سائنٹسٹ گئے ہیں, ہمارا نام روشن کرنے میں بڑا اچھا لگتا ہے, ہم بتاتے ہیں. ابھی ٹاپ 10 سائنٹسٹ تھے نا آئرلینڈ میں, میرا خیال ہے, میں نے ان کا انٹرویو لیا, اتنی بڑی داڑھی ان کی ماشاءاللہ. ان کا شمار دنیا کے 10 بڑے سائنسدانوں میں ہوتا ہے, اور وہ پاکستانی ہے, اور ماشاءاللہ پرہیزگار, نمازی. سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے یار کوئی جو پروڈکٹ پاکستان کی اچھی نکلی نا, ٹھیک ہے نا. ٹاپ 10 سائنٹسٹ میں ان کا شمار ہو رہا ہے. اور زیادہ تر آپ کو کیسے ملیں گے؟ یہ پاکستانی ہے, وہ ڈنکی لگا کے یہاں سے بھاگا تھا, یہ اس نے اپنے اوپر فائرنگ کروائی تھی, پٹاخے شب برات کے پھڑوائے تھے اپنے اوپر. تو یار یہ بے عزتی کی بات ہے. میں جب ہانگ کانگ گیا نا تو وہاں بھی اسائلم لے کے بہت سے لوگ گئے ہوئے ہیں, اور پھر گڑبڑ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اسائلم لے کے انہوں نے یہ شو کیا ہوتا ہے ہم لٹے پٹے آئے ہیں یہاں پہ, تو گورنمنٹ ان کو بھیک میں زکوٰۃ دے رہی ہوتی ہے, اور سائڈ میں پھر اپنا بزنس کر رہے ہوتے ہیں, وہ اور غیر قانونی. ادھر کما بھی رہے ہیں, ادھر گورنمنٹ سے گننے بن کے پیسے بھی لے رہے. اور اس سے بڑا ظلم یہ کہ کہتے ہیں کافر حکومت ہے, یہاں سب حلال ہے. تو اور بڑا ظلم ہے. معاہدوں کی پابندی کا اللہ نے قرآن میں
حکم دیا ہے. تو مسلمان معاہدوں کا زیادہ پابند ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو بھائی ایسے غیر قانونی کام نہ کریں, بہت بری حرکت ہے. بہرحال ہمارے مسلمان بھائی ہیں, اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ساری ذمہ داری ان 400 لوگوں کی ہے جو بیچارے ڈوب گئے. کچھ ذمہ داری ہماری حکومتوں کی بھی ہے. ملک کے بہرحال ایسے حالات ہیں کہ لوگ یہاں سے کیا کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, تو بالکل ان کو ذمہ دار ٹھہرانا بھی درست نہیں ہے. کچھ ہمارے جو حالات اکھاڑ پچھاڑ چل رہی ہے نا, اس نے بھی لوگوں کا دیوالیہ نکال دیا ہے. تو لوگ پھر ملک, اتنا رش ہے نا پاسپورٹ آفس میں, اور میں تو بیرون ملک میرے اسفار ہوتے ہیں, میں نے زندگی میں کبھی بیرون ملک جانے والی فلائٹوں میں اتنا رش نہیں دیکھا. اب جاؤ اتنی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں, ایسا لگتا ہے پورا پاکستان کیا کر رہا ہے, ملک سے باہر بھاگ رہا ہے. تو میں ہی 19 بچوں کے ساتھ رہ جاؤں گا, مجھے ایسا لگ رہا ہے تھوڑے دنوں میں سارے ہی بھاگ جائیں گے یار. لیکن وہ 19 رہ گئے نا انشاءاللہ, سلو ستیلے وتیلے ملا کے سارے چینل ملا کے, تو وہ سارے بھی بھاگ گئے نا. پاکستان کی آبادی انشاءاللہ اب کم ہونے والی نہیں. جو ہم نے یہاں جو بچ جائیں گے نا وہ ہمارا بیان سنیں گے. اب آپ بھاگ جائیں, ہماری آبادی دوبارہ انشاءاللہ. اور جوانوں کا ریشو ہوگا. دیکھو جب بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں, بوڑھوں کا ریشو کم, جوانوں کا ریشو زیادہ. اس کا مطلب پتہ کیا ہے, کمانے والے بڑھ گئے, کھانے والے کم, تو ملک ترقی کرے گا کہ نہیں کرے گا. اب دیکھو میں جب بوڑھا ہوں گا تو ہماری اولادیں جوان ہوں گی, تو کھلانے والے اللہ کرے 40 ہو چکے ہوں, کھلانے والے 40 اور کھانے والے 2 یا 4 یا 5, جو بھی اس وقت اللہ ہی کو پتہ ہے. تو سورس آف انکم بڑھ گئی کم. تو اسی سے خاندان بھی اسی فارمولے سے ترقی کرتا ہے, اسی سے گھر بھی ترقی کرتا ہے اسی فارمولے سے, اور اسی فارمولے سے ملک بھی اور ورلڈ دنیا بھی اسی اصول سے ترقی کرتی ہے. اکانومی کے موٹے موٹے چند بنیادی اصول ہیں, وہ چند موٹے موٹے بنیادی اصول گھر پہ بھی اپلائی ہوتے ہیں, شہروں پہ بھی, ملکوں پہ بھی. ہاں وہ اصول اس وقت فیل ہو جاتے ہیں جب آپ کے پاس وسائل ہی کم ہو جائیں. آئی بات سمجھ میں؟ جب وسائل کیا ہو جائیں, یعنی قدرتی وسائل کم ہو جائیں. اور رپورٹ یہ ہے کہ قدرتی وسائل کم ہونے کا دور دور تک بھی کوئی امکان نہیں ہے. وسائل کے بڑھنے کی اسپیڈ اتنی تیز ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی, آپ اندازہ لگاؤ. میں ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, بہت ہو گیا یہ, چلو ایک چھوٹا سا سنا دو واقعہ. ہمارے گارڈ نا وہاں جامع رشید میں قریب میں کمرہ ہے, وہاں رہتے ہیں, وہاں پنکھا ہی نہیں, بجلی ہی نہیں, بڑے ٹینشن میں. یہ ہمارے گارڈ کھڑا ہوا, اس نے مجھے بولا استاد جی مجھے 15,000 روپے دے دو, 15,000 روپے دے دو, میں سولر پلیٹ لگاؤں گا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. ایک دن میں نے دے دیے, میں گیا اٹھا, پنکھا اسپیڈ سے چل رہا ہے. ابے میں نے کہا یہ تو زیادہ ہی اسپیڈ ہو گئی. ایک پلیٹ جا کے چھت پہ لگائی ہے, اور وہاں سے دیسی آدمی, کوئی سائنسدان نہیں ہے, یوں کر کے ایک تار لایا, پنکھے میں لگائی, پنکھا رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. آپ اب اندازہ لگاؤ یار, ایک سن لائٹ میں اللہ نے اتنی طاقت رہا. اور اس نے کہا یہ ایسے 4 پنکھے چل سکتے ہیں, 2 یا 4, اور یہ سستی والی پلیٹ لگائی ہم نے, وہ 15 بھی مجھے یاد نہیں, 9,000 لگے, 8,000 لگے. میں سمجھا پا رہا ہوں اتنی انرجی آپ کو کہاں سے مل رہی ہے, سورج سے مل رہی ہے. اب وہ پیٹرول گیس کے قصے کیا ہو گئے پرانے. اتنی انرجی, اتنی بجلی جب سورج پیدا کرے گا, اور آپ کی گاڑیاں پھر اس, اچھا رات کو آپ کو چلانے کے لیے بیٹری بھی چارج کر لو آپ, وہ بیٹری کیا کرے گی, وہی بیٹری کے لیے الگ سے انرجی نہیں چاہیے, وہی کہاں سے مل رہی ہے. تو اتنے وسائل, پیٹرول گیس تو تیل بیچتے ہیں, صحیح ہے نا, کچھ بھی نہیں ہے. اور جبکہ کنویں بھی ابھی ختم نہیں ہوئے, گیس کے پیٹرول کے پیداوار کے لیے زمین اتنی خالی پڑی ہوئی ہے نا کہ ماہرین کہہ رہے ہیں اس زمین کو انسان ابھی دیکھا بھی نہیں ہے, اس زمین کو جو پیداوار کے قابل ہے, اس کو اس سے پیداوار شروع کر دی تو بھول جاؤ گے آپ. اتنی پیداوار, انسان کے پاس جو رزق کے وسائل اور ذرائع ہے نا, وہ انسانوں کی پیدا ہونے کی اسپیڈ سے زیادہ نہیں ہے, بے انتہا زیادہ ہے. تو آبادی بڑھنے سے کوئی غربت کا دور دور کا بھی خطرہ نہیں ہے. اسپیس اتنی ہے نا, کبھی آپ جہاز میں سفر کرو, اسپیس ہی اسپیس نظر آئے گی آپ کو. آبادی والی جگہ بہت اتنی نظر آئیں گی آپ کو, باقی ساری کیا ہے, برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا کرو تو یہ اسپیس فل ہونے والی نہیں ہے. تو بکواس ہے فیملی پلاننگ والوں کا یہ جو نظریہ ہے نا, ٹوٹلی A to Z کیا ہے, A to Z غلط ہے.